بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ڈان نیوز پیپر کا جو اوپینین ہے تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ انالائز کریں گے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو اوپینین کا ٹائٹل ہے سیلف امپوزڈ پاورٹی، ٹھیک ہے، اور لکھا جو ہے وہ نعیم صادق نے ہے۔ تو سیلف امپوز پاورٹی مطلب کہ یہ اشارہ کرتا ہے پاکستان میں جو غربت ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں جو فائنینشیل کرائسس یا اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو پاورٹی ہے تو یہ ہم نے خود جو ہے امپوز کی ہے، نہ کہ یہ ہم جو ہے وہ تقدیر پر جو ہے الزام لگا سکتے ہیں یا کسی اور پر جو ہے وہ الزام لگا سکتے ہیں، بلکہ یہ جو پاورٹی ہے، یہ جو غربت ہے، یا اس ٹائم جو ہے ہم جو اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں تو یہ ہم نے خود اپنے آپ پر امپوز کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کو۔ تو اس میں کہتے ہیں امونگ دی کمیونٹی آف نیشنز۔ کمیونٹی کیسے کہتے ہیں؟ کمیونٹی کا مطلب ہے ایسوسیشن، ٹھیک ہے، یا گروپ یا گروہ کو کہتے ہیں یا گروپ کو، آف نیشن۔ تو جو قوموں کی جو گروہ ہے، ٹھیک ہے، جو گروپ ہے، سویڈن اسٹینڈ آؤٹ فار اٹس ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ تو اس میں جو ہے جو سویڈن ہے تو وہ بہت ہی آگے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ تمام دنیا کی جو نیشن ہے، تمام جو ممالک ہے، تو اس میں سے سویڈن جو ہے تو وہ بہت ہی آگے ہے، آف اٹس ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ ان لوگوں کی جو لیونگ کی جو اسٹینڈرڈ ہے تو وہ بہت ہی ہائی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ٹیکنالوجیکل انوویشن، اور وہاں پر جو ہے ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہے، جیسے کہ یہ کچھ ایپس کے نام دیے گئے ہیں، جیسے کہ اسپوٹیفائی، ٹھیک ہے، مائن کرافٹ، اسکائپ، سیب، ویلوو، آئیکیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایپس ہے جو کہ جو سویڈن ہے انہوں نے ایجاد کی ہے۔ اس کے علاوہ سویڈن کی اور بھی بہت سارے ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے، بہت ساری انہوں نے ٹیکنالوجی میں کام کیا ہے۔ مزید اس میں کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ، اور جو انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہے، انوائرمنٹ کے لیے جو کام کرتے ہیں، اور تو اس میں سے وہ نام جو ہے وہ منشن کرتے ہیں، جیسے کہ گریتا، ٹھیک ہے، گریتا تنبرگ، اینڈ فیمس آرٹسٹ لائک، اگر اس کو ہم جو ہے ابا پروناؤنس کریں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے اور اس کے نام جو ہے اس اوپینین میں لکھتا ہے۔ تو جو گریتا تنبرگ جو کہ ایک انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہے، اور جو فیمس آرٹسٹ ہے ابا، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم پروناؤنس کریں ابا، تو اس کی جو ہے وہ نام جو ہے وہ لکھتا ہے اس میں۔ مزید اس میں کہتے ہیں اٹ ہوسٹ دی ورلڈ موسٹ گفٹڈ مائنڈس ایوری ایئر۔ اٹ ہوسٹ دی ورلڈ موسٹ، یہ جو ہے یہاں پر سویڈن کے بارے میں وہ مزید کہتا ہے کہ جو سویڈن ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو جو مائنڈز دی ہے، ٹھیک ہے، گفٹڈ مائنڈس ایوری ایئر، موسٹ گفٹڈ مائنڈ، مطلب کہ یہاں کے جو لوگ ہیں تو وہ بہت ہی ذہین ہے، یہاں کے لوگ بہت ہی ذہین ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ فار دی ایوارڈ آف دی نوبل پرائز ڈسٹریبیوشن، a tradition that has continued since 1901۔ تو اس میں کیا کہتا ہے؟ اس میں کہتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں تو وہ بہت ہی ذہین ہیں، اور ہر سال جو نوبل پرائز جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سے 1901 سے 1901 سے لے کر ابھی تک جو ہے ہر سال سویڈن سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ نوبل پرائز جو ہے وہ جیتتا ہے کسی بھی فیلڈ میں۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے بہت ہی ذہین ہیں۔ مزید اس میں کیا کہتے ہیں؟ مزید اس میں کہتے ہیں کہ
what makes Sweden a huge success story and one of the most developed country in the world. تو اس میں کہتے ہیں کہ کس چیز نے جو سویڈن ہے تو اس کو اتنا سکسیس تک پہنچایا. اس کی جو سکسیس ہے سویڈن کی تو اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے. اینڈ ون آف دی موسٹ ڈیولپڈ کنٹری ان دی ورلڈ, اور دنیا میں جو ہے جو موسٹ ڈیولپڈ کنٹری ہے تو وہ کیسے بنا, بلکہ موسٹ ڈیولپڈ, ٹھیک ہے, بہت ہی ترقی یافتہ کنٹری وہ کیسے بنا سویڈن. تو اس کا آنسر کرتے ہیں دی آنسر لائز از دی ہائی اسٹینڈرڈ آف ایتھکس. تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ یہاں کی جو لوگوں کی جو اخلاقیات ہے یا جو ویلیوز ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ہی ہائی ہے, بہت ہی اعلیٰ جو ہے اخلاقیات کے مالک ہے یہ لوگ, ٹھیک ہے. مزید اس میں کہتے ہیں کہ آسٹریٹی, آسٹریٹی مطلب آسٹریٹی کا مطلب ہے سادگی. یہاں کے جو لوگ ہیں تو بہت ہی سادہ مزاج جو ہے وہ لوگ ہیں, مطلب کہ زیادہ شو آف وغیرہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اچھا, مزید اس میں کہتے ہیں اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف پبلک منی ایکسرسائز بائی اٹس پولیٹیکل لیڈرز, اور جو عوام کی جو پیسے ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو ہے یا وہاں پر جو پولیٹیکل لیڈرز ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, مطلب کہ احتساب ان کا ہوتا ہے. تمام چیزوں کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ حساب کتاب رکھتے ہیں اور لوگوں کو وہ رسپانسبل ہوتے ہیں, ان کو وہ جواب دہ ہوتے ہیں. تو تین چیزیں بیان کی. پہلی کہ وہاں کے جو لوگ ہیں تو ان کے اخلاقیات جو ہے, اخلاق جو ہے وہ بہت اچھے ہیں, وہ سادہ مزاج کے لوگ ہیں, زیادہ شو آف نہیں کرتے. اور تیسری چیز کہ وہ لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کے جو پیسے ہیں تو اس میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو ان کے لیے جواب دہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن کی تو کہاں کہاں پر انہوں نے یہ پیسے لگائے, ٹھیک ہے, کس چیز میں لگائے, کتنے لگائے, تو تمام چیزوں کی وہ لوگ جو ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں. مزید اس میں کیا کہتے ہیں, وین اٹ کمز ٹو سیلریز, جب بات جو ہے وہ سیلریز کی جائے, پرکس اینڈ پریویلیجز. پرکس کہتے ہیں سہولیات کو, ٹھیک ہے, اینڈ پریویلیجز مراعات آف پارلیمنٹیرینز. تو جب وہاں کی جو پارلیمنٹیرینز کے ممبر آف دی پارلیمنٹس کے ان کی سیلریز کی, ان کی مراعات کی اور ان کی سہولیات کی بات کی جائے, سویڈن اینڈ پاکستان آر ایٹ دی اپوزٹ اینڈ. تو جو آف دی اسپیکٹرم, تو جو پاکستان ہے اور جو سویڈن ہے تو یہ دونوں جو ہے مکمل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ سویڈن میں جو چیزیں وہ ہوتی ہے تو پاکستان میں وہ مکمل نہیں ہوتی, پاکستان میں اس کے جو ہے اپوزٹ تمام چیزیں موجود ہیں. اچھا, مزید اس میں کہتے ہیں کہ سویڈن از آفن کالڈ اے کنٹری ویئر پولیٹیشین ہیو اے لٹل پے, ٹھیک ہے, ہیو لٹل پے اینڈ نو پریویلیجز. تو جو سویڈن ہے تو وہ ایک ایسی کنٹری ہے ویئر پولیٹیشین, جہاں پر پولیٹیشین ہیو لٹل پے, ان کو جو پیسے ملتے ہیں تو بہت ہی معمولی یا کم پیسے ملتے ہیں, اینڈ نو پریویلیجز, اور کوئی جو مراعات ہے یا سہولیات ہیں تو وہ ان لوگوں کو نہیں ملتے. جبکہ پاکستان آن دی ادر ہینڈ, جبکہ دوسری سائڈ پر پاکستان کی بات کرے, ہز پولیٹیشین ہو روتھلیسلی ڈیوور ٹیکس پیئر ریسورسز, جبکہ دوسری سائڈ پر جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ بات کریں تو وہ کیا کرتے ہیں, روتھلیسلی کا مطلب ہے کہ بے رحمی کے ساتھ, ٹھیک ہے, بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ڈیوور کا مطلب ہے, یہ ہو گیا ڈیوور, تو ڈیوور کا مطلب ہے کہ نگل جانا, ٹھیک ہے, یا کھا جانا, پی جانا, مکمل جو ہے وہ نگل جانا. تو دوسری سائڈ پر جو ہے جو پاکستان کے جو پولیٹیشین ہے تو وہ نگل جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں ٹیکس پیئر ریسورسز. تو جو عوام کے جو ٹیکس ہوتے ہیں, جو پیسے ہوتے ہیں, جو ریسورسز ہیں تو ان کو نگل جاتے ہیں,
ٹھیک ہے، اب مزید اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے مزید کہ bestowing limitless perks and privileges upon themselves، اور ان لوگوں کو جو پرکس اینڈ پریویلیجز، جو سہولیات اور مراد ان کو ملے ہیں اپان دمسیل، ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو یہ چیزیں دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بی اسٹارمنگ کا مطلب یہ ہے کہ خود کو، مطلب کہ اپنے آپ کو خود دینا، کیونکہ اگر بات کی جائے پاکستان کی، یہی جو ممبر آف دی پارلیمنٹس ہوتے ہیں تو یہی لوگ جو ہے وہ لیجسلیشن کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہے وہ قانونیں جو ہے بناتے ہیں، تو یہی جو بلیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہی لوگ یہاں سے جو ہے وہ بناتے ہیں اور پاس کراتے ہیں، تو مطلب کہ ان لوگوں کو جو مراعات حاصل ہے اور جو سہولیات حاصل ہے تو یہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے خود جو ہے ان لوگوں نے یہ تمام بلیں پاس کی ہے۔ دی فالوئنگ پیراگرافس ایکسپلین، یہ جو فالوئنگ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسپلین کرے گا دی ریزنز، وہ وجوہات، فار پاکستان پاورٹی، پاکستان میں جو غربت ہے، اینڈ دی لیسنز، اور وہ لیسن یا وہ میسج یا وہ سبق، اٹ کوڈ لرن فرام سویڈن، جو کہ ہمیں سویڈن سے سیکھنا ہوگا، تو وہ جو ہے اب اس میں بیان کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں یہ دی پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے، اے کنٹری، ایک ایسی کنٹری، مائرڈ اینڈ ڈپٹ، ایسا کنٹری جو کہ ڈپٹ قرضہ، ٹھیک ہے، اور مائرڈ مطلب کہ دسا ہوا یا پسا ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ قرضوں میں جو ہے یا ڈوبا ہوا، اینڈ پاورٹی، تو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے تو ایک ایسا ملک جہاں جو ہے پاورٹی ہے اور وہ کنٹری جو ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لیوز ان، اور رہتا ہے ان اے پلیشیل ہاؤس، پلیشیل مطلب کہ محل نما، ٹھیک ہے، محل نما کو کہتے ہیں، محل نما ہاؤس، ٹھیک ہے، گھر، اسپریڈ اوور، جو کہ پھیلا ہوا ہے، اوور 12,000، جو کہ پھیلا ہوا ہے 12,000 اسکوائر یارڈ۔ تو اس میں کہا گیا کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے تو وہ ان کا جو گھر ہے جو کہ محل نما گھر میں رہتا ہے، جو کہ تقریباً کیا کہ 12,000 اسکوائر یارڈ پر جو پھیلا ہوا گھر ہے تو اس میں رہتا ہے، اور ایک ایسا کنٹری جو کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہاں پر غربت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پرائم منسٹر کی بات کی پاکستان کی۔ اب جو سویڈن ہے تو اس کی پرائم منسٹر کی بات کرتا ہے کہ دا پرائم منسٹر آف سویڈن از انٹائٹل ٹو اے موڈیسٹ ہاؤس آف اونلی 360 اسکوائر مائل، جبکہ جو سویڈن کی پرائم منسٹر ہے تو وہ ایک عام جو ہے موڈیسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موڈیسٹ، یہ ہو گیا موڈیسٹ مطلب کہ ہلکا پھلکا یا عام سا گھر، ٹھیک ہے، یا اس کا مطلب جو ہے وہ ہمبل ہے، تو ایک عام سے گھر میں رہتا ہے جو کہ 360 اسکوائر یارڈ پر پھیلا ہوا ہے۔ اب اسپیکر کی یہاں پر بات کرتا ہے، دی اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر آف آور نیشنل اسمبلی، پاکستان کی جو اسپیکر ہے اور ڈپٹی اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے، انجوائے فل ٹائم آفیشیل لگژری کارز، تو وہ فل ٹائم جو ہے جو آفیشیل لگژری کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے کار ہوتے ہیں جو کہ ان کی جو آفس ورک کے لیے دیے جاتے ہیں، اینڈ ڈرائیورز، ان کے لیے جو ہے ڈرائیورز دیے جاتے ہیں، مینٹینڈ ایٹ پبلک ایکسپینسز، اور یہ جو ہے جو کہ چلتی ہے، ان کا جو ہے جو پیٹرول ہوتا ہے، یہ جو گاڑی ہوتی ہے اس کے لیے جو ڈرائیور ہوتا ہے، تو جو عوام کے جو پیسے ہوتے ہیں، جو ٹیکس ہوتے ہیں، تو انہی پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جبکہ دی سویڈش پارلیمنٹ، جبکہ سویڈش کی جو پارلیمنٹ ہے، اسپیکر، اس کی جو اسپیکر ہے، آن دی ادر ہینڈ، دوسری سائڈ پر، از انٹائٹل اونلی ٹو پبلک بس، تو ان کے لیے جو ہے جو پبلک بس ٹکٹس، تو پبلک جو بس ہے، جو عام وہاں کی جو بسیں ہوتی ہے تو ان کی صرف ٹکٹیں جو ہے ان کو مفت دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں جو ہے ان کے لیے لگژری کارز جو ہے دیے جاتے ہیں، ڈرائیورز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔
member of parliaments in Pakistan. पाकिस्तान में जो member of the parliaments हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, are entitled to a basic salary of, तो इनको जो बेसिक सैलरी मिलती है 1,50,000 पर मंथ, तो उनको जो है 1,50,000 जो है पर मंथ उनको सैलरी दी जाती है, ठीक है। वाइल स्वीडिश पार्लियामेंट, जबकि जो स्वीडिश है वहाँ की जो पार्लियामेंट है रिसीव जस्ट अबाउट हाफ ऑफ द आफ्टर टैक्स सैलरी ऑफ एन एवरेज प्राइमरी स्कूल टीचर। जबकि स्वीडन में क्या होता है, जो एक प्राइमरी टीचर होता है, ठीक है, और इनको जो सैलरी मिलती है आफ्टर टैक्स सैलरी, मतलब कि जो टैक्स वगैरह जब उनसे जो है वो डिडक्शन इनकी होती है, कटौती होती है, और इनके बाद जो प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है इनको जो सैलरी मिलती है तो इनकी हाफ जो है वो स्वीडन की जो पार्लियामेंटेरियंस है तो उनको वो मिलती है, जबकि पाकिस्तान में जो है 1,50,000 वो तो मिलती है, लेकिन ये जो है जो बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक मतलब कि बाकी जो इनको जो मराहत हासिल है, जो प्रिविलेजेस है और बाकी जो चीज़ें हैं अभी इस जो ओपिनियन है तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये तो सिर्फ बेसिक जो सैलरी है जो कि इनको मिलती है। पाकिस्तानी लॉ मेकर्स आर concocted numerous allowances and perks, ठीक है, that could overwhelm and disgust। अब इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी लॉ मेकर्स, पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स के हैव concocted मतलब कि बना लेना numerous allowances that and perks, मतलब कि उन्होंने खुद जो है अपने लिए ये चीज़ें बनाए हैं। कंकोटेड का मतलब तो बना लेना, न्यूमरियस मतलब कि कई अलाउंसेस एंड पर्क्स तो कई सारे जो है अलाउंसेस और जो मराहत डेट कुड ओवरवील्ड, ठीक है, तो जो कि एंड डिस्गस्ट। अब नीचे जो है वो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, तो ये देखते हैं, ठीक है। इवन द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें इसका मतलब ये है, अगर पूरी ये जो इसको हम देखें तो इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस के, ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स के, तो उन्होंने ये जो मराहत इनको हासिल है तो ये खुद उन्होंने अपने आप को दिए हैं, और इन लोगों के ऐसे मराहत हासिल है कि इवन द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है तो उनको ऐसे मराहत हासिल नहीं है। अब स्वीडन को देखें कितनी जो है वो रिच कंट्री है, लेकिन वहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं है, जबकि पाकिस्तान जो कि कर्जों में डूबा हुआ है यहाँ पर ये चीज़ें दी जाती है। To quote, just a few Pakistani MPs receive an office maintenance allowance of 8,000 per month। तो यहाँ पर इसने कोट किया है कि पाकिस्तानी एमपीज जो है जो कि रिसीव करते हैं कि ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है इनको दी जाती है हर माह 88,000, ठीक है, ये दी जाती है इसको। जबकि स्वीडिश की वो बात करेगा कि स्वीडिश एमपीज ऑन दी कंट्रेरी रिसीव जीरो ऑफिस मेंटेनेंस, इनको जो है जीरो जो है ऑफिस मेंटेनेंस दी जाती है। अलाउंस एंड इनको जो है ये अलाउंस वगैरह ये चीज़ें जो है ऑफिस मेंटेनेंस ये नहीं दी जाती। और उनकी जो मीटिंग होती है होल मीटिंग्स इन पब्लिक लाइब्रेरीज, और वो जो मीटिंग करते हैं तो वो भी पब्लिक लाइब्रेरीज में करते हैं। आर पार्टी ऑफिसेस, या पार्टी के जो ऑफिसेस होते हैं तो वहाँ पर वो अपनी मीटिंग्स करते हैं। जबकि पाकिस्तान एमपीज रिसीव, जबकि पाकिस्तान के जो एमपीज के मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है तो वो रिसीव करते हैं 10,000 पर मंथ, उनको जो है 10,000 जो है पर मंथ मिलता है एज टेलीफोन अलाउंस, ठीक है, तो ये इनको मिलता है। वाइल स्वीडिश एमपीज, जबकि स्वीडिश की जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है यूज देयर ओन फोन्स, तो वो उनके जो ज़ाती फोन्स होते हैं तो वो यूज़ करते हैं। एंड रिसीव जीरो टेलीफोन अलाउंस,
ٹھیک ہے، تو ان کو یہ جو الاؤنس ملتے ہیں تو 0 ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ پاکستان والوں کو جو ہے وہ 10,000 پر منتھ ان کو ملتے ہیں۔ پاکستانی MPs receive 5,000 per month as سمچری الاؤنس، جبکہ پاکستان میں جو ہے 5,000 جو ہے پر منتھ، ہر مہینہ جو ہے سمچری الاؤنس ان کو دی جاتی ہے۔ سمچری جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں، تو سمچری مطلب کہ جو پرسنل ایکسپینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذاتی اخراجات جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے بھی ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں، 5,000 جو ہے وہ پر منتھ ان لوگوں کو ملتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا، 5,000 وہ ملتے ہیں۔ اب مزید کہ no such allowance is the entitlement of any MPs in Sweden، جبکہ یہ جو چیزیں ہیں تو یہ سویڈن میں نہیں ملتے۔ پاکستانی MPs are entitled to free installation of، جبکہ پاکستان میں جو ہے پاکستانی MPs are entitled to free installation of residential telephone while Swedish MPs کے no such، یہ کیا ہے، ہاں یہ ہے ludicrous privileges۔ تو پاکستان کے جو MPs ہیں تو ان کو تو ٹیلی فونز وغیرہ ان کے بھی پیسے ملتے ہیں، اور جو سویڈن کے ہیں تو وہ اپنی ذاتی جو فون ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ سویڈش MPs کے نو سچ ludicrous privileges۔ ludicrous مطلب کہ ان ریزنیبل، ٹھیک ہے، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہو، تو یہ جو privileges ہے تو وہاں پر جو ہے یہ حاصل نہیں ہے، جبکہ یہ جو چیزیں ہیں تو یہ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ no nation can survive، کوئی بھی قوم جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، جی نہیں سکتا with an immoral allocation of much to so few، تو کوئی بھی نیشن جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا جہاں پر جو ہے اتنے کم لوگوں کو اتنے زیادہ مراعات حاصل ہو، جہاں پاکستان میں ہی، ٹھیک ہے، کچھ ہی لوگ ہیں اور ان لوگوں کو جو سہولیات حاصل ہے اور ان لوگوں کو جو مراعات دیے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا جہاں جس طرح جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ It appears that the primary motives of becoming an MP is to promote tourism and air travels۔ It appears ایسا ظاہر ہوتا ہے that the primary motives، جو کہ بیسک جو بنیادی موٹیو ہے ان لوگوں کا اب becoming an MP، جو ممبر آف دی پارلیمنٹ ہے بننے کا، is to promote، کہ وہ پروموٹ کرے tourism and air travel، کہ جو ٹورزم ہے اور ایئر ٹریول ہے تو اس کو پروموٹ کرے۔ اب اس چیز کو جو ہے وہ نیچے ایکسپلین کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، رائٹر نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ ایچ پاکستانی MPs، ہر ایک جو پاکستانی MPs کے وہ ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیتا ہے 25 کلاس ریٹرن ایئر ٹکٹ ایوری ایئر، ہر سال جو ہے وہ 25 بزنس کلاس ریٹرن ٹکٹس جو ہے ان کو دی جاتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ جا سکتا ہے، تو 25 جو ٹکٹیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو دی جاتی ہے مفت میں، کیونکہ وہ ممبر آف دی پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ مزید کیا ان کو دی جاتی ہے، ان ایڈیشن دے ریسیو ٹریول واؤچرز آف روپیز، یہ ہے یہ ہو گیا 3,000 ہے، 3 نہیں ہے، یہ ہے 3 لاکھ ایوری ایئر، ٹھیک ہے، فار ٹریول، میں اس میں تھوڑا کمزور ہوں تو اس لیے 3 لاکھ ایوری ایئر فار ٹریول بائی سیلف اینڈ فیملی فار اینی ڈیسٹینیشن ٹو اینی ڈیسٹینیشن ود ان دی کنٹری۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو کیا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، 25 ٹکٹیں تو وہ دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ واؤچر جو ہے دی جاتی ہے، یہ جو رقم لکھا گیا ہے ہر سال ان کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے، ٹھیک ہے، اور ود ان
فرام اینی ڈیسٹینیشن ٹو اینی ادر ڈیسٹینیشن، مطلب کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ اتنے پیسے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا نا کہ ان کو جو ہے وہ گاڑی دی جاتی ہے، ڈرائیور دیا جاتا ہے، ٹیلی فون کے پیسے ملتے ہیں ان کے لیے، آفس مینٹیننس کے لیے پیسے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آفس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھا کہ ٹکٹیں جو ہے ان کے لیے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو باہر کے لیے تھا، اب پاکستان کے اندر جو ہے ان کے لیے اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ گھوم سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک پاکستان میں ایک ایم پی کے لیے ملتا ہے۔ جبکہ سویڈن کی بات کرے گا، دی ایم پیز آف سویڈن، جبکہ سویڈن میں جو ہے انجوائے نو سچ لگژریز، جبکہ وہ یہ چیزیں انجوائے نہیں کرتے، ان کو یہ چیزیں نہیں دی جاتی۔ آلدو ایڈ ہوک از انٹرنسکلی اے شیڈی ٹرمز، ایڈ ہوک کا مطلب ہے ٹیمپریری، ٹھیک ہے، ایڈ ہوک ٹیمپریری، انٹرنسکلی کا مطلب ہے کہ فنڈامنٹلی یا بیسیکلی، ٹھیک ہے، اینڈ شیڈی ٹرم مطلب کہ وہ چیز جو کہ واضح نہ ہو۔ اب اس کو بھی نیچے جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ پاکستان یہاں پاکستان پارلیمنٹ ہیز نو qualms in designing an entitlement of ₹15,000 per month as ad hoc relief allowance for each MPs. Relief for what one might ask. تو پاکستان کی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہاں پر جو ممبر آف دی پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے 15,000 پر منتھ ایڈ ہوک جو ہے وہ ملتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان سے نہیں پوچھتا کہ یہ کس چیز کے پیسے یا کیوں جو ہے ان کو یہ پیسے ملتے ہیں۔ کوامز کا ورڈ کہاں گیا؟ یہاں پر میں نے ایک ورڈ استعمال کیا، یہ رہا کوامز۔ تو کوامز کا مطلب ہے کہ جھجک محسوس نہ کرنا، ٹھیک ہے، کوئی جھجک محسوس نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ دین دیئر از اے اسپیشل ڈیلی الاؤنس، اس کے علاوہ ان کو اسپیشل ڈیلی الاؤنس بھی دیا جاتا ہے آف روپیز 4,800، 4,800 روپے جو ہے ان کو ملتے ہیں پر ڈے، اینڈ این آرڈنری الاؤنس ڈیلی الاؤنس، اس کے علاوہ جو آرڈنری ڈیلی الاؤنس ہے تو وہ بھی دی جاتی ہے آف روپیز 2,800 پر ڈے، تو وہ ان کو ملتی ہے۔ ڈیٹ ایچ ایم پیز از انٹائٹل ٹو، تمام جو ایم پیز کے تو ان کو یہ پیسے جو ہے وہ ہر دن کے حساب سے ملتے ہیں۔ ٹو انسینٹیوائز دی ریلکٹنٹ ارائیول فرام ہوم ٹو پارلیمنٹ، تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو کہ گھر سے پارلیمنٹ تک جاتے ہیں، جن کا جو ہے مطلب کہ دل نہیں چاہتا، لیکن مطلب کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جائیں، لیکن وہ جو ہے جاتے ہیں، ایسے انداز سے جاتے ہیں کہ ان پر جو ہے کوئی کسی نے احسان کیا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم پر جو ہے بڑا احسان کرتے ہیں، تو وہ جو ہے جاتے ہیں۔ ریلیکٹنٹ مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ورڈ یہاں پر لے کے ریلیکٹنٹ، تو ریلیکٹنٹ مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ جاتے ہیں، تو اس کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں۔ ریسیوز اے گفٹ آف 2,000 پر ڈے، تو 2,000 دن کے حساب سے ان کو بھی ملتے ہیں ایز اے کنوینسنس الاؤنس۔ نون آف دیز الاؤنس آر گیون ٹو، تو اس میں سے کوئی بھی الاؤنس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور ایون امیجن بائی اینی سویڈش ایم پیز، یہاں تک کہ جو سویڈش کی جو ایم پیز ہے تو وہ اس چیز کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے جو مراعات ہے تو وہ ان لوگوں کو ملے، اور یہ جو سہولیات ہے جو کہ پاکستان کی ایم پیز کو حاصل ہے۔ اکارڈنگ یٹ مور ٹو دی perks, Pakistani MPs are entitled to receive the same level of free medical treatment as a grade
22 آفیسر، ٹھیک ہے 22 آفیسر. اور پاکستان کے جو ایم پیز ہوتے ہیں تو ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے یہ جو دی جاتی ہے، تو جیسے کہ 22 گریڈ کی جو آفیسر ہوتی ہے تو ان کو جو دی جاتی ہے، جو مراعات دی جاتی ہے، تو بالکل وہی جو ہے پاکستان کے جو ایم پیز کے تو ان کو بھی حاصل ہے. جبکہ ان سویڈن دی ایم پیز ریسیو دی سیم میڈیکل ٹریٹمنٹ، ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے گیون ٹو اینی آرڈنری سٹیزن، جو ایک آرڈنری سٹیزن ہوتے ہیں تو ان کو جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو بالکل وہی جو ہے وہاں کے سویڈن کے جو پارلیمنٹیرینس ہوتے ہیں تو ان کو بھی دی جاتی ہے. ناٹ ٹو مس آؤٹ آن اینی اسپیکٹ آف دی booty. Pakistan's MPs are entitled to free official blue passport for self and for use. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے not the booty. بوٹی مطلب کہ مال غنیمت جو ہے وہ بانٹنا، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے. تو مطلب کہ وہ طنزیہ انداز یہاں پر جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ تمام چیزیں تو ان کو ملتی ہیں، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ رہ نہ جائے تو اس مطلب کہ کوئی چیز وہ تو تمام چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، لیکن مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز جو ہے وہ ان سے رہ جائے، تو اس لیے ان کو جو ہے جو بلو پاسپورٹ ہے تو وہ بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بلو پاسپورٹ تو وہ بھی دی جاتی ہے فار سیلف، اس کے لیے، اینڈ پار سپو یوز مطلب کہ اس کی جو پارٹنر ہوتی ہے تو ان کے لیے، بیوی ہے یا جو بھی ہے تو ان کو بھی دی جاتی ہے. جبکہ سویڈش ایم پیز آر انٹائٹلڈ ٹو دی سیم پاسپورٹ، جبکہ سویڈش کے جو ایم پیز ہوتے ہیں تو ان کو وہی پاسپورٹ دیا جاتا ہے ایز ڈیٹ آف این آرڈنری سٹیزن، جو عام جو آرڈنری سٹیزنز ہوتے ہیں تو ان کو جو دی جاتی ہے تو وہی جو ہے وہاں کے جو ایم پیز کے تو ان کو بھی دی جاتی ہے. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں نو نیشن ان دی ورلڈ، دنیا میں جو ہے کین سروائیو، نو نیشن کوئی قوم جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا دنیا میں، لیٹ alone progress with such an immoral allocation of so much to so few. تو دنیا کے کوئی بھی نیشن جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا جس میں جو ہے اتنے کم لوگوں کو اتنے زیادہ جو مراعات ہے تو وہ حاصل ہو. while it's teeming ملینز، جبکہ اس کی جو ٹیمنگ ملینز مطلب کہ وہاں کی جو اوور فلوئنگ یا بہت زیادہ آبادی، ٹھیک ہے، آبادی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو تو یہ مراعات حاصل ہے، جبکہ باقی جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، آر ڈپرائیڈ اینڈ ٹارچرڈ اینڈ لیفٹ ٹو فینٹ فار دیم سیلف، ٹھیک ہے. پاکستان آؤٹ ٹو، اب یہ مزید نیکسٹ سینٹنس کے، تو جو عوام ہے تو وہ جو ہے ان کا برا حال ہے، جبکہ چند لوگوں کو جو ہے وہ مراعات حاصل ہے. پاکستان آؤٹ ٹو اویکن، اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ جاگ جائے. مزید اس میں کیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ جاگ جائے، ٹھیک ہے، فرام اٹس ڈیپ سلمبر، جو غفلت کی نیند ہے، ٹھیک ہے، یا جو نشے کے حالت میں جو وہ جو ہے غفلت میں ہے، تو پاکستان کو ابھی چاہیے کہ وہ اس چیز سے جو ہے وہ جاگ جائے. ٹو انڈرسٹینڈ وائی سم کنٹریز سکسیس اینڈ ادر فیلز، کیوں جو ہے کچھ کنٹریز جو ہے وہ اتنی انہوں نے ترقی کی اور کچھ کنٹریز جو ہے وہ اتنے فیل ہیں. ود دی نیو occupant of اسلام آباد constitution avenue have the courage and safety to strip themselves and all government official of. اچھا، اس میں دیکھتے ہیں کہ will the new occupant، کیا ابھی جو پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور نئے جو ایم پی سلیکٹ ہوئے اسلام آباد کے لیے، کانسٹیٹیوشن ایونیو ہیو کریج، تو کیا ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے، کریج اتنا حوصلہ ہے، اینڈ سیگٹی، اور اس میں جو ہے اتنی سیگٹی ہے، مطلب کہ اس میں اتنی وزڈم، ذہانت جو ہے یا دانائی جو ہے اس میں ہے، ٹو اسٹرپ دیم سیل، کہ وہ روکے یا ختم کرے، ٹھیک ہے. اینڈ آل گورنمنٹ آفیشیل، اور باقی جو گورنمنٹ آفیشیل ہے کس چیز سے، جو مراعات ہے ان لوگوں کو، جو سہولیات ہے، جو الاؤنسز کے، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کے جو وہیکل ہے، جو فری پیٹرولز کے، الیکٹریسٹی ہے، گارڈز ہے، ڈرائیورز کے، سیکرٹریز کے، اسسٹنٹس، نائب قاصد، اینڈ نمبرس ادر ڈسکریمنیٹری انٹائٹلمنٹ.
that the ordinary citizen cannot even dream of. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو دی جاتی ہے. ڈسکریمنیٹری انٹائٹلمنٹ مطلب کہ صرف ان لوگوں کے لیے محسوس ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں. صرف وہ جو لوگ ہیں ایم پی سے تو ان کے لیے ہے, باقی جو عوام ہے تو وہ ان کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو کیا ابھی یہ جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ان چیز سے روک سکتے ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اٹ از ٹائم فار پاکستان, یہ پاکستان کے لیے ٹائم ہے ٹو کیچ اپ ود دی ریسٹ آف دی ورلڈ, کہ وہ باقی جو دنیا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ قدم ملا کے چلے یا کندھا جو ہے وہ ملا کے چلے. ابھی جو ہے پاکستان کے لیے یہ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. مزید اس میں لکھا ہے ورلڈ بائی جی ٹی سنوئنگ یا جیٹ سنوننگ دی ان ایکویٹی امپوز بائی اٹس اون سیلف انٹائٹلڈ کولونیل رولنگ ایلیٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ورڈ لکھا گیا ہے یہ مشکل سا جی ٹی سنوننگ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جہاز, ٹھیک ہے, جو کہ ڈوب رہا ہے اور اس میں جو ہے بہت زیادہ سامان ہے, تو اس سے جو ہے وہ سامان توڑا کر کے جو ہے اسے اتارا جاتا ہے تاکہ وہ جہاز جو ہے وہ ڈوبنے سے بچ جائے. تو مطلب کہ پاکستان کی طرف اشارہ کرتا ہے, تو وہ ابھی ڈوب رہا ہے, تو ان کو چاہیے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو مراعات اور یہ جو پریویلیجز ان لوگوں کو حاصل ہے تو ان کو کم کرے, ورنہ پاکستان جو ہے وہ ڈوب جائے گا. اور یہاں پر جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ کالونیل رولنگ ایلیٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے جو ہے ایک قسم کی کالونی جو ہے بنائی ہے, یا پہلے جو ہے جس طرح پاکستان جب آزاد نہیں تھا تو جب برٹش کی گورنمنٹ تھی تو وہ تمام جو مراعات تھے, جو پاورز تھے, جو چیزیں تھی تو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, اور جو عوام تھے تو ان کو ذلیل کرتے تھے. تو بالکل یہی اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تمام جو پریویلیجز وہ ان لوگوں کو حاصل ہیں, اور جو عوام ہے تو ان کا برا حال ہے کنٹری میں. تو یہ جو ایڈیٹوریل تھا اس کو ہم نے انالائز کیا اور دیکھا, ٹھیک ہے, کہ اس میں کیا ہے. مزید جو یہ اوپینین تھا, مزید جو اوپینینس کے اور جو ایڈیٹوریلس کے تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے. شکریہ, اللہ حافظ.